بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی سے متعلق ایک مسئلہ یہ کہ قربانی کا گوشت کافر کو دینا جائز نہیں ہے شرعاً۔ اگر کسی نے دے بھی دیا تو وہ گنہگار ہوگا اور اسے توبہ کرنا ہوگی، لیکن کافر کو گوشت دینے کی وجہ سے کوئی اگر یہ سمجھے کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی اور قربانی کا اعادہ کرنا پڑے گا تو ایسا ہرگز نہیں۔ اگر کافر کو گوشت دے دیا ہے تو گنہگار تو ہوگا اور اسے توبہ بھی کرنا ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ قربانی نہ ہو، قربانی ہو جائے گی اور قربانی کا اعادہ بھی نہیں کرنا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بکرا جو پورے سال کا ہے، ایک دن بھی کم نہیں ہے، مکمل پورے طریقے سے ایک سال کا ہے، لیکن ابھی اس کے دانت نکلے ہیں، ابھی نکلے ہیں یا نہیں نکلے ہیں، تو کیا قربانی ہوگی کہ نہیں؟ لہٰذا اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر بکرا پورے سال کا ہے، سال بھر کا، چاہے اس کے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں، یہ رکاوٹ اس معاملے میں نہیں بنیں گے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ عمر اس کی سال بھر ہونا چاہیے۔ لہذا سال بھر اگر اس کی عمر ہے تو چاہے اس کے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بکرے کو بدیہ کراتے ہیں، تو یہ بدیہ کرانا جو ہے کیا یہ عیبوں میں شمار ہوتا ہے؟ یعنی بکرے کے لیے عیب ہے یہ؟ اور ہم جو ہیں جانوروں میں عیب دیکھ کر ہی ان کو خریدتے ہیں، تو یہ بدیہ کرانا کوئی عیب ہے کیا؟ تو یہ بدیہ کرانا جو عیب سمجھا جاتا ہے تو یہ عیب نہیں ہے۔ اگر بدیہ کیا ہوا بکرا ہے تو اس کی قربانی بالکل ہوگی، جائز ہے، کیونکہ یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ کیونکہ عیب اسے کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جانور کی قیمت کم ہو جائے، حالانکہ بدیہ کرانے سے جانور کی قیمت کم نہیں ہوتی بلکہ اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے اور اس کا گوشت بھی عمدہ ہو جاتا ہے، اور ایسے جانور کا ذبح کرنا، قربانی کرنا افضل بھی ہے۔ لہذا یہ بدیہ کرانا کوئی عیب نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اور آخر میں یہ سن لیں، کل 9 تاریخ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ، لہذا کل فجر کی نماز کے بعد سے، یعنی ہر فرض کے بعد کل 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد سے 13ویں کی عصر کی نماز تک ہم کو تکبیر بھی کہنا ہے، کیونکہ یہ سال میں ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا ہوتی ہے، اس لیے ہم بھول جاتے ہیں۔ جس طرح عید الفطر کی لوگ نیت بھول جاتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نیت بھول جاتے ہیں، تو ان کو بتانا پڑتی ہے۔ لہٰذا میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ کل 9 تاریخ ہے، کل 9 تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد سے جو ہم جماعت پڑھیں گے، فرض نماز پڑھیں گے، اس کے بعد تکبیر شروع کریں گے، اور انشاءاللہ ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر تک ہم کو ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنا ہے۔ اور ایک مسئلہ میں اصلاح کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو قربانی کی جاتی ہے مسلمانوں میں، گاؤں میں، قصبوں میں، شہروں میں، تو یہ عام رواج بنا ہوا ہے کہ جو گوشت کے حصے کیے جاتے ہیں اور احباب وغیرہ رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں جو تقسیم کیا جاتا، بانٹے جاتے ہیں، تو اکثر ہمارے گھروں سے جوان لڑکیاں بے پردہ ہو کر کے گوشت بانٹنے کے لیے جاتی ہیں، اور ان کے گھر والے جو ذمہ داران ہیں وہ بھیجتے ہیں اور وہ جاتی ہیں۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ کو اپنے احباب میں گوشت اگر تقسیم کرنا ہے اور بانٹنا ہے تو مرد کو چاہیے، گھر کے بچوں کو چاہیے، بچوں میں مطلب لڑکے، کہ وہ تقسیم کریں، بانٹیں، کیونکہ جوان بچیوں کو بے پردہ بھیجنا
اور اس طرح سے گوشت تقسیم کرانا یہ جائز نہیں ہے بے پردگی کے ساتھ اس طرح سے، بلکہ ہمارے لیے احتیاط بہت ضروری ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے جو گھر میں بچے ہوں لڑکے یا خود ہم کیا اس گوشت کو اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کی اصلاح فرمائے۔